اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، اس داستان سے پہلے آپ سے گزارش ہے جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نہایت قدیم الاسلام ہے۔ ان کا پہلا شوہر عبداللہ بن حجش تھا جو ہجرت حبشہ کو گیا تھا۔ دائم الخمر یعنی شراب نوش تھا، اس لیے عیسائیوں میں بیٹھ کر عیسائی ہو گیا، مگر ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اسلام کے لیے انہوں نے باپ، بھائی، خویش و قبیلہ اور وطن کو چھوڑا تھا۔ پردیس میں خاوند کا سہارا تھا، اس کے مرتد ہونے سے وہ بھی جاتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ حال معلوم ہوا تو عمرو بن امیہ الفری کو ملک حبشہ کے پاس بھیجا۔ اسے تحریر فرمایا تھا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام شادی پہنچائے۔ بادشاہ نے اپنی ایک لونڈی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس پیغام نکاح دے کر بھیجی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اس سے پیشتر خواب میں دیکھ چکی تھی ان کو کوئی شخص ام المومنین کہہ کر پکار رہا ہے۔ اب لونڈی سے یہ پیغام سن کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شکرانہ میں لونڈی کو اپنا تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرمایا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی جس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور دیگر مسلمان مدعو تھے۔ نجاشی نے خطبہ پڑھا، اس کے بعد اس قوم کے سامنے دینار رکھ دی۔ رضی اللہ جو مومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے وکیل تھے خطبہ پڑھا۔ اس کے بعد نجاشی کی جانب سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا۔ نجاشی نے بیان کیا کہ انبیاء کی سنت یہ ہے کہ تزویج کے بعد کھانا ہوتا ہے۔ ام المومنین حبیبہ رضی اللہ عنہا نے 44 ہجری میں مدینے میں وفات پائی۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ سوتن عورتوں کے درمیان کبھی کچھ نوک جھونک ہو جایا کرتی ہے، جو نہ ہو مجھے معاف کر دو۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے معاف کرتی ہیں۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ تم نے مجھے شادمان خوش و خرم کیا، اللہ تم کو شادمان کرے، رحمت للعالمین۔